راولپنڈی کے قلب میں واقع امام بارگاہ کو کربلائے معلیٰ کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے آتے ہی امام بارگاہ بھی سرخ و سیاہ چادر اوڑھ کر سوگ میں چلی جاتی ہے۔ عشق کا معیار ہے، ہم کو تجھ سے پیار ہے۔ راولپنڈی کے قلب میں واقع قدیمی امام بارگاہ کو کربلائے معلیٰ کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے آتے ہی امام بارگاہ بھی سرخ و سیاہ چادر اوڑھ کر سوگ میں چلی جاتی ہے۔ سب برادری کی طرح، ایک برادری کی طرح، بہن بھائیوں کی طرح یہاں جلوس لاتے ہیں، جلوس اختتام پذیر کرتے ہیں۔ یہاں کرسچن کا جلوس آتا ہے 10 محرم کو، وہ یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بالکل کوئی ایسا نہیں ہے کہ امام حسین صرف شیعوں کے نہیں، اہل تشیعوں کے نہیں، بلکہ سب مسلمانوں کے نواسہ رسول ہیں۔ امام بارگاہ میں آنے والے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند اپنے دلی مراد پانے کے لیے منتیں مانگتے ہیں، اور منتیں پورے ہونے پر شہزادہ علی اصغر کا جھولا، شہنشاہ وفا حضرت عباس کا علم اور شہزادہ قاسم کا سہرا بطور نذر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ لوگ بڑی عقیدت سے یہاں پر آتے ہیں، اپنے عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور محرم میں واقعہ کربلا کو یاد کیا جاتا ہے اور کربلا والوں کی یاد منائی جاتی ہے۔ امام بارگاہ قدیمی واحد امام بارگاہ ہے جہاں سے صرف 10 محرم الحرام کو جلوس برآمد ہوتا ہے، جبکہ باقی پورا سال مختلف علاقوں سے برآمد ہونے والے جلوس یہاں آ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ محرم الحرام کے مرکزی جلوسوں کا آغاز اسی قدیمی امام بارگاہ سے ہوتا ہے اور اختتام بھی یہی ہوتا ہے۔ پنڈی میں جتنے جلوس بھی برآمد ہوتے ہیں جس جگہ سے بھی، تمام کا اختتام اسی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی ایک خاص مقام رکھتی ہے کہ راولپنڈی کی تمام جلوس عزاداری جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ امام بارگاہ کی خصوصیات میں کربلائے معلیٰ اور شام سے لائی گئی شبیہ بھی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ امام بارگاہ جو راولپنڈی کی ہے ان میں سے کافی مختلف ہے، یہ ماشاءاللہ اس میں ایک ہسٹری ہے، اس کا ویو دیکھیں گے تو آپ کو کربلا کی یاد آئے گی انشاءاللہ۔ فرنٹ سے آپ روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ کے شکل کی یہ ہم نے بنائی ہے۔ امام علی مقام اور شہدائے کربلا کی یاد میں نکالے جانے والے جلوس اضاء ایک منفرد تاریخ رکھتے ہیں، جو نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے پیغام کربلا کو نئی نسل تک پہنچانے کا عظیم فریضہ انجام دے رہے ہیں۔